آج 5 ربیع الاول منگل کے دن جو شخص یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے ایک رات میں تقدیر اور نصیب بدل جاتا ہے۔ یہ سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو، ساری زندگی دولت میں کھیلتے رہو گے۔ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی من پسند مرادیں، من پسند حاجات پوری کروا لو۔ خدارا یہ وظیفہ کسی صورت ضائع مت کرنا، ورنہ ساری زندگی پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آج 5 ربیع الاول اور منگل کا دن ہے۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو آپ کی زندگی سے غربت، تنگ دستی، مایوسیوں کو ختم کر کے آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ نے سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، ان قبولیت کی خاص گھڑیوں کو ضائع کر دیا، تو آپ سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ ربیع الاول کے مہینے میں ایسا مت کیجئے گا۔ اس مہینے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ کر رب کو راضی کر لو۔ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا آج رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میرا رب کریم جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ آج کا وظیفہ بے حد آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لاکھوں لوگوں نے پڑھا اور رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی یقینی بنائی۔ آپ بھی آج دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کر 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ ہر حاجت ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ یہ بڑا آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں اور ہر نام کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارتا ہے تو اللہ کریم اپنے ناموں کے طفیل بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج 5 ربیع الاول منگل کے دن آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ صبح مانگے تو شام تک مل جائے، شام کو مانگے تو راتوں رات اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ آج آپ میں سے جو کوئی بیٹیاں عمر کی وجہ سے پریشان ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بڑی دعاؤں کے باوجود، بڑے وظیفوں کے باوجود رشتہ ہونے کا نام نہیں لیتا، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز معقول رشتے خود چل کر آئیں گے۔ پہلے آپ جن رشتوں کے لیے خود محنت و مشقت کرتے رہے، لوگوں کی منت و سماجت کرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی رشتے خود چل کر آئیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی مقروض ہے، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، قرض سے مکمل نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی پریشان ہے، تنگ دست ہے، گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ فوراً آپ کے حالات بدل جائیں گے، تنگ دستیاں فوراً ختم ہو جائیں گی، مشکلات جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، میرا رب کریم بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، میرا رب آپ کو فوراً عطا فرمائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، ربیع الاول ایسا مہینہ ہے جس کی قبولیت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے محرم کے مہینے کو، سفر کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، لیکن اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، رب کے محبوب کا مہینہ ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، جو بندہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے وہ سارا سال پچھتاتا ہے، اور جو بندہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، میرا رب اسے نواز دیتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مقصد عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 5 ربیع الاول منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔
آپ نے یہ خاص وظیفہ کسی صورت چھوڑنا نہیں ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر ناممکن رکاوٹ، ہر بندش کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا، نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ رب کریم اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 5 ربیع الاول منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد پڑھ لیں، یا بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ محترم سامعین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی حاجت، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، کوئی نہ کوئی خواہش ہے۔ ہر انسان کسی ادھوری خواہش کو پورا کرنے کے لیے یا کسی مسئلے سے نجات کے لیے، پریشانی سے نجات کے لیے یہ وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے الفاظ میں نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تو آپ یہ نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ آپ کو نوکری نہیں مل رہی، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے کہیں اچھی جگہ نوکری مل جائے۔ اگر آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی نیت کر لیں۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام ہے یا رزاق یا وہاب۔ آج یا رزاق پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، جس کو انسانی عقل کہتی ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ میرے رب کی صرف ایک کن کا محتاج ہے۔ میرا بس چلتا تو میں آپ کو آپ کے بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی اور کہتی آج 5 ربیع الاول منگل کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اگر آج آپ کے رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، کاروبار میں بندش ہے، چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، گھر میں سکون اور برکت ختم ہو چکی ہے، ہر قدم پر لڑائی جھگڑے پریشانیاں مصیبتیں ہیں، تو آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ نے یا رزاق یا وہاب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا رزاق یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاق یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رزاق یا وہاب پڑھتے دوران اگر آپ اللہ کریم سے 11 حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ 11 ناممکن حاجات کو بھی ممکن کر دے گا۔ 11 بار یا رزاق یا وہاب پڑھنے سے رب کی ذات آپ کو وہ عطا فرمائے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ 11 بار یا رزاق یا وہاب پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، اور وہ سورت الحمدللہ سب کو آتی ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورت فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آغاز بھی اسی سورت سے کیا۔
اگر آپ بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جس میں نہ کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے، نہ دھر دھر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، تو آج آپ سورۃ فاتحہ کو پڑھنا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورت پڑھ کر آپ نے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ رب شکر ادا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال و جان میں عزت، آبرو میں برکتیں اور وسعتیں پیدا فرماتا ہے۔ آج قبولیت کا دن ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے کچھ بھی مانگ لے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اگر رب نے چاہا تو مل کر رہے گا۔ آپ نے 33 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب وقت ہے رب سے اپنی بات منوانے کا۔ اپنی مرضی کے مطابق جو بندہ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے برکتی، لڑائی جھگڑوں کا خاتمہ چاہتا ہے، کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، تو تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد۔ اللہ الصمد رب کی صفت بھی ہے اور سورۃ اخلاص کی دوسری آیت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ بے روزگاروں کو روزگار دیتا ہے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد دیتا ہے، بن مانگے ہمارے اخراجات کو پورا کرتا ہے اور مانگنے والوں کے رزق اور دولت میں برکتیں اور وسعتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہوگی: آج 5 ربیع الاول منگل کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا رزاق یا وہاب پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسرے اور آخری نمبر پر 21 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے اور آخر میں 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ آج کے عمل کی مکمل ترتیب ہے۔ آپ نے بالکل اسی طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء اکرام نے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو میں نے بتایا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اور بہت سی میری بہنوں اور بھائیوں کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، رب سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج میں آپ کو 5 ربیع الاول منگل کے دن طاقتور وظیفہ بتا چکی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب اتنا عطا فرمائے گا۔ میرا رب ہر چیز سے نوازے گا آپ کو۔ پورے خلوص اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہوئی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔